ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بی جے پی کی انتہا پسند حکومت میں کشمیر دشمن پالیسیاں مسلسل جاری ہیں، جبکہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے نام پر مقبوضہ جموں کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے متعدد علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 255 روز سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محصور کشمیریوں کی زندگی مزید ابتر ہو گئی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ مقبوضہ علاقے میں خوراک اور ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں 40,000 سے زائد مزدور بھارت کی مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں خوراک کی شدید قلت اور سخت مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سابق صدر اور سول سوسائٹی کے رہنما قیوم وانی نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران کشمیری نظر بندوں کی رہائی میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیلوں میں نظر بند افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطہ نہ کر سکنے پر پریشان ہیں۔ انہوں نے بھارت کے مختلف علاقوں میں پھنسے کشمیری طلبہ، کاروباری حضرات، مزدوروں اور دیگر افراد کی فوری اور محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں والدین نے سست رفتار 2G انٹرنیٹ کے ساتھ آن لائن کلاسوں کے آغاز کو طلبہ کے ساتھ مذاق قرار دیا ہے۔ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کو ہارپون ایئر لائنسڈ اینٹی شپ میزائل اور مارک 54 لائٹ ویٹ ٹارپیڈوز فروخت کرنے کے حوالے سے کانگریس کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ برسہ برس سے ظلم و جبر کی ماری کشمیری قوم کو آج خوفناک حالات کا سامنا ہے۔ آج ان کے سرزمین پر ایک ایسی قوت کا قبضہ ہو چکا ہے جن کے نزدیک مقبوضہ کشمیر سے لے کر پورے بھارت میں جینے کا حق صرف ہندوؤں کو میسر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا کورونا وبا سے مقابلے میں مصروف ہے، مودی سرکار نے نہ صرف نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، بلکہ اس نے اپنی روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کی طرف ایک اور قدم اٹھایا۔ گزشتہ دنوں بھارتی حکومت نے ایک نیا ڈومیسائل قانون جاری کیا، جس کے تحت مقبوضہ ریاست میں بھارت کے دیگر باشندوں کو بڑے پیمانے پر آباد کیا جا سکے گا، جیسے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں دنیا بھر کے یہودیوں کو بسایا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس اقدام کا مقصد ہی یہی ہے کہ مقبوضہ ریاست میں زمینی حقائق تبدیل کر دیے جائیں، اس کے کشمیری تشخص، اس کی مخصوص تہذیب و تمدن کو بدل کے رکھ دیا جائے اور اس خطے میں مسلمانوں کی غالب اکثریت کو بتدریج اقلیت بنا دیا جائے۔ بھارت میں جو آج مودی کی قیادت میں نسل پرست ٹولہ براجمان ہے، اس کے نزدیک ہندو تو ایجنڈا ہی سب سے مقدم ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو یہ ویسے بھی جانوروں سے بدتر خیال کرتے ہیں۔ بلا شبہ مودی حکومت کی یہی فرسودہ سوچ نہ صرف اس وقت مقبوضہ ریاست کے باشندوں کے لیے کورونا وبا سے بدتر ثابت ہو رہی ہے، بلکہ اس پورے خطے میں غیر یقینی صورتحال کا موجب بھی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔